किसी तरह की रगबत नहीं थी, कोई ताल्लुक नहीं था। یہ بتائیں بچپن میں آپ کے تعلیم کا ذریعہ غالباً ہندی رہا ہوگا؟ جی جی، ہندی اور انگریزی۔ تو اس دوران میں آپ کے اسکول میں بچے بھی جو آتے ہوں گے وہ مسلم بچے بھی ہوں گے؟ دراصل جہاں میں پڑھتا تھا وہاں اتفاق سے 10ویں کلاس تک جہاں میری تعلیم ہوئی جی، وہاں مسلم بچے نہیں تھے، اوہو، خالص ہندو بچے تھے اور ہندو دوست احباب تھے۔ الہ آباد میں بھی جہاں سے میں نے 10+2 کیا وہاں بھی مجھے یاد نہیں کہ کوئی میرا مسلم دوست رہا ہو، اچھا، لیکن پنتن یونیورسٹی میں جب میں گیا پڑھنے کے لیے تو وہاں ضرور مسلم دوست احباب تھے، لیکن ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اچھا، تو وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے آپ نے اپنے پرانے دین کو، پرانے مذہب کو چھوڑا اور اسلام کی طرف راغب ہوئے؟ یہ میں نے بات آپ سے عرض کی کہ اللہ کو ہدایت دینی تھی، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت کے طلبگار ہیں، کیوریس ہیں، جگیاسا ہے۔ تو یہ بات تو ابھی بات چیت کے دوران آئی کہ میں اس بات کا یعنی طالب تھا کہ مجھے سچائی کی راہ ملنی چاہیے، اور اس کے لیے اسلام تک پہنچنا بہت ضروری تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت دینی تھی۔ تو جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہاں میرے پڑوس میں ایک میرے دوست تھے ناصر خان صاحب، جن سے میری کوئی خاص دوستی نہیں تھی، جی، لیکن پڑوسی کی وجہ سے جان پہچان تھی، سلام دعا تھی۔ اتفاق یہ ہوا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اسکوٹر سے پیر میں چوٹ لگی اور کافی تکلیف کی حالت رہی۔ جی، اس وقت ناصر خان صاحب نے جو اپنا اخلاق پیش کیا وہیں سے دراصل اسلام کی شروعات ہوئی اور اسلام کے قریب آنے کا موقع ملا۔ انہوں نے مجھے بیماری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں دیکھا تو ایک انسانی ہمدردی کے ناطے انہوں نے ہاسپٹل لے جانا، کالج لے کے جانا، میس سے کھانا لے کے آنا، میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جبکہ میں پہلے کبھی کسی مسلمان کے ساتھ نہ تو دوستی تھی نہ کھانا پینا تھا، بلکہ ہماری نظر میں اچھوت جیسی حیثیت تھی اور بہت دوری تھی، لیکن چونکہ پریشانی کی حالت تھی ان سے قربت ہوئی، انہوں نے میری مدد کی، تو میں نے ان کو ایک اچھا انسان دیکھا، اور 15-20 دن کے بعد میں نے ان سے سوال کیا کہ خان صاحب میں ایک ہندو ہوں، راجپوت ہوں، آپ مسلمان ہیں، میں کہیں کا رہنے والا، آپ کہیں کے رہنے والے، یہ جو اخلاق آپ نے پیش کیا ہے، ایک انسانی ہمدردی، یہ آپ کو سبق کہاں سے ملا، یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ دراصل بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام میں پڑوسی کی حیثیت، پڑوسی کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، پڑوسی کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہاں تک کہ جانور بھی ہو تو وہ پڑوسی کا حق بنتا ہے کہ اس کو پریشانی کی حالت میں مدد کی جائے، اس کی ہیلپ کی جائے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، جو بھی خدمت کر رہا ہوں، جو بھی آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہاں سے مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، اور وہاں پہ مجھے اس بات کا بھی حساب دینا ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں ایک بیمار تھا، پریشان حال تھا، تم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی یا نہیں کی۔ تو وہیں سے مجھے ان سے اسلام کا پریچے ہوا، اسلام کی معلومات ہوئی، انہوں نے کتابیں دی، اس کے بعد قرآن کریم کا ترجمہ میں نے ان سے مانگا، ہندی میں پڑھا، انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن آسمانی کتاب ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اور اس کو بہت ہی ادب احترام کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ اور دل میں یہ مان کر کے کہ یہ نازل کردہ کتاب ہے، ریویلڈ بک ہے، آپ اس کو پڑھیں اور آپ کو ضرور ہدایت ملے گی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ تو تقریباً 6 مہینے کے مطالعے کے بعد دل کے دروازے کھل گئے، اور میں نے ان سے خود کہا کہ بھائی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور مسلمان بننا چاہتا ہوں، جبکہ میں نے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا میری زندگی میں ہو سکتا ہے۔ اس وقت میری عمر 20 سال کی تھی۔ اچھا، جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو گھر کے لوگوں کو اس کا علم ہوا ہوگا غالباً، تو ان کو اس بات کا پتہ چلنے پر ان کے کیا تاثرات رہے؟ جیسے آپ کے والدین ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار، بھائی بہن، یہ لوگ جو آپ کے خاندان کے دوسرے افراد تھے، ان پر اس کا کیا اثر پڑا؟ دراصل اسلام لانے سے پہلے تو انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ میں اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور اپنی پڑھائی چھوڑ کر کے میں اسلام کی طرف بہت زیادہ یعنی دھیان دے رہا ہوں، جی، اور چونکہ بیماری کی حالت تھی تو کافی یعنی پڑھائی کا نقصان بھی ہوا، لیکن چونکہ ایک اپنا انٹرسٹ تھا تو وہ مل رہا تھا، تو اس کی طرف بہت زیادہ یعنی محنت کر رہا تھا میں کہ میں زیادہ سے زیادہ اسلام کی معلومات حاصل کروں اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ کروں، جس سے کہ مجھے سچائی کا صحیح پتہ چل سکے۔
تو جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمان بن گیا ہے، اپنا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم سے محمد عمر رکھ لیا ہے، مسجد میں جانے لگا ہے، جمعے کی نماز پڑھنے لگا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، تو جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے فتح پور کے جو اسٹوڈینٹس وہاں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، انہوں نے جا کر کے ہمارے گھر والوں کو بتایا کہ وہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو خبر نہیں ہے. میرے والد صاحب، خسر صاحب اور تمام لوگوں نے دوڑ شروع کر دی. والدہ صاحبہ بھی آئیں، بھائی بھی آئے، انہوں نے سمجھایا بجھایا، گھر بلایا، بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی کہ بھائی اس کو سمجھاؤ کسی بھی صورت سے، یہ تو یعنی ہمارے مذہب کو بدنام کر رہا ہے، بددین ہو گیا ہے، اچھوت ہو گیا ہے، کون سا مذہب اس نے قبول کیا ہے، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. کافی انہوں نے کوشش کی، لیکن میں نے جو سوالات ان کے سامنے رکھے اس کا دراصل وہ خود سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سوچ سمجھ کے کیا ہے، یوں ہی کسی غلط فہمی کی بنا پہ نہیں کیا. دوسری بات یہ آئی کہ اس نے شاید شادی کر لی ہوگی. عموماً یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسلام جو ہے شادی کی وجہ سے لاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلام لانے کے لیے تو اسلام تو 1400 سال سے پہلے سے اسلام ہے، آدم علیہ السلام سے اسلام چلا رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ خاتمہ ہوا. خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور یہ میسج شروع سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. آج بھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مختلف بہانے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کی آواز سنی اور مجھے ہدایت دی. تم لوگوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، بہت پریشان ہوئے، بہت سمجھایا بجھایا اور ہر طرح سے لالچ بھی دیا کہ تمہیں جو بھی چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم یہ کام نہ کرو. لیکن میں نے کہا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. میں اپنی دنیا کو اور آخرت کو بنانا چاہتا ہوں، دنیا کی بھی کامیابی چاہتا ہوں، پاکیزگی چاہتا ہوں، انسانیت چاہتا ہوں، سچائی چاہتا ہوں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور مرنے کے بعد موکش چاہتا ہوں، جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اس وقت تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، لیکن آج 15 سال کے بعد کسی حد تک وہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. کیا وہ لوگ اب بھی ہندو ہیں؟ جی ہاں، میری وائف تو مسلمان ہو گئی تھی، شادی ہو گئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی. 6 سال کے بعد میرے والد صاحب اور خسر صاحب نے بھیجا، اور اس کے بعد وہ میرے نکاح میں آئی، اسلام قبول کیا، اور الحمدللہ 3 بچے ہیں. میری والدہ صاحبہ نے بھی اسلام قبول کیا ہے، پچھلے سال کلمہ پڑھ لیا ہے. گھر والوں سے پہلے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اب الحمدللہ حالات کافی بہتر ہیں، اور آنا جانا، ملنا جلنا، رشتے داروں کا آنا جانا. اب وہ اس بات کو برا نہیں سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں اور مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہوں. پہلے بہت دوری تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے. کیا آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گھر کے لوگوں پر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی؟ دراصل میرا یہ شروع سے جذبہ رہا ہے کہ جب میں جہنم سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں تو میرے گھر والوں کو بھی بچنا چاہیے، اور میری ٹاپ پرائرٹی اس بات کی ہے کہ میرے خاندان کے لوگ، میرے رشتے دار اور جتنے بھی جان پہچان کے لوگ ہیں جو اس راستے پر نہیں ہیں، صراط مستقیم پر نہیں ہیں، وہ اسلام پر آ جائیں. لیکن غلط فہمیاں اس قدر ہیں کہ ان کو اسلام آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے مسلمانوں کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ، ایسا کیوں کر رہے ہیں، ویسا کیوں کر رہے ہیں. تو وہ لوگ بنیادی طور پہ تو غلط فہمی کا شکار ہیں. لیکن میں نے کتابوں کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، آنے جانے سے، ملنے جلنے سے، مختلف طریقوں سے میں نے کوشش کی ہے کہ جو ان کی غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. لیکن ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دل میں بھی طلب ہونی چاہیے، ان کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ بھئی صحیح راستہ کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، جس سے کہ وہ خود ڈیسیجن لے سکیں کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے. اسلام کی قبول کر لینے کے بعد یہ دینی تعلیم کو آپ نے حاصل کیا؟ میں نے دراصل MSc بیچ میں چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد میں مختلف سروسز میں رہا، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں نے جو داخلہ MA میں لیا تھا اسلامک اسٹڈیز میں، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مجھے دینی معلومات ہو جائے. اور وہاں میں نے اسلامک اسٹڈیز کے مختلف پیپر سبجیکٹس پڑھے اور MA کیا وہاں سے. اس کے بعد ٹیچنگ میں بھی رہا. ایک میری کتاب ہے اردو میں تھی، وہ ہندی میں بھی ہے، علوم اسلامی، وہ یونیورسٹی میں چلتی بھی ہے. تو اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا، اور الحمدللہ ہزاروں اسٹوڈینٹس اس کو پڑھتے ہیں. تو میں نے MA اسلامک اسٹڈیز کے موقع پر دینی تعلیم کسی حد تک حاصل کی، لیکن میرے اپنے شوق کی وجہ سے، اپنے دوستوں سے، علماء سے، بزرگان دین سے، ان کی صحبت میں، ان لوگوں سے مل جل کر کے یا کتابوں کو پڑھ کے میں نے زیادہ تر جو بھی معلومات وہ حاصل کی ہے. باقاعدہ کہیں کسی ادارے میں یا مدرسے میں رہنے کا یا ٹریننگ لینے کا موقع نہیں ملا. آپ نے اپنی ان سرگرمیوں کو اسلامی طریقے پر آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا کام کیے؟ دراصل بنیادی طور پر تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین پر چلے، دین پر قائم ہو اور دین کی دعوت دے. یہ ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے. اگر مسلمان اسلام پر نہیں بھی چل رہا ہے تب بھی حق پر اس کو
رہنا اور حق کی دعوت دینا بہت بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی فرض ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی, ایسے اداروں سے تعلق رہا کہ دین کی دعوت کے لیے, دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے حتی الامکان کوشش کی جائے. اور اسی سلسلے میں شروع سے محنت کرتا رہا, یہاں تک کہ یونیورسٹی میں جہاں مجھے اللہ نے ہدایت دی تھی وہاں بھی میرے تقریباً 7-8 دوستوں نے اسلام قبول کیا تھا. پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پہ جانا ہوا, اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جب میں تھا وہاں بھی کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا, اور مرکز المعارف اس ادارے میں کام کر رہا ہوں اسی جذبے کے تحت کہ میں دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کروں. لیکن بنیادی طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو اسلام کی صحیح معلومات فراہم کی جائے, ان کے اندر صحیح اسلامک ایجوکیشن ہو, یونٹی ہو, اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں. مثال کے طور پہ اس بات کو ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں, جبکہ صفائی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. تو صفائی کا ہونا ضروری ہے, چاہے دل سے ہو, کپڑوں سے ہو, بدن سے ہو, علاقے سے ہو, محلے سے ہو. صفائی تو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے, اور اخلاق اور کردار, نماز, روزہ, تمام چیزیں وہ تو فرائض ہیں. تو یہ الحمدللہ کوشش چل رہی ہے, اور زندگی کا مشن اور مقصد یہی ہے کہ ہم اسلام پر قائم ہوں, اسلام کی ایٹ دا سیم ٹائم دعوت دیں, جس سے کہ لوگوں کو صحیح اسلام کی پکچر حاصل ہو سکے. اور الحمدللہ یہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, وہاں لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچے گی, اور لوگوں کو جو اسلام کی غلط فہمیاں وہ دور ہوں گی, اور صراط مستقیم تک لوگ آئیں گے اور سیدھے راستے پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں گے. آپ کے نزدیک آپ اپنی رائے دیں کہ اسلام کے تعلق سے ہندوستان میں اس کا کیا مستقبل ہے؟ دراصل ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو سیکولر ملک ہے, مختلف مذاہب ہیں, مختلف ادارے ہیں, مختلف جماعتیں ہیں, مختلف یعنی ریلیجنس ہیں. یہاں پر جو حالات ہیں وہ اللہ کا فضل ہے کہ لوگوں کے اندر دینی شعور کافی حد تک ہے. دینی شعور سے مراد یہ ہے کہ دھرم کی طرف آستھا بہت زیادہ ہے, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک دھارمک ملک ہے, اور مختلف مذاہب یہاں پنپ رہے ہیں, مختلف مذاہب پر لوگ چل رہے ہیں, اور مسلمان بھی اپنے اعتبار سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف کھانا پینا, سونا, اٹھنا, بیٹھنا اور اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کر لینا نہیں ہے. مسلمان کو تو ایک ایسی امت بنا کر کے بھیجا گیا ہے کہ جو خیر کی امت ہے, جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. مسلمان ہی اگر اسلام پر نہیں چلیں گے اور اسلام کی دعوت نہیں دیں گے اور اسلام کا نمونہ نہیں ہوں گے تو دوسرے لوگ تو اسلام کی دعوت دینے سے رہے. لیکن دوسرے لوگ اس بات کی طلب میں رہتے ہیں, کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کا خالق, مالک, رازق کون ہے. اس لیے کہ جو آستھا ہے, جو وشواس ہے, جو فیتھ ہے وہ پکا نہیں ہے, وہ ڈاواڈول ہے, کبھی کچھ ہے, کبھی کچھ ہے, کبھی کچھ ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی سے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ کا ایمان کیا ہے, تو وہ آسانی سے نہیں بتا سکتا اس کا ایمان کیا ہے, اس کا فیتھ کیا ہے, اس کا بلیف کیا ہے, اس کی پریکٹس کیا ہے. تو ہندوستان جیسے ملک میں اگر مسلمان ایمانداری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ, اپنے اخلاق سے, کردار سے, اپنے چال چلن سے, صحیح طور طریقے سے, اور حقیقت میں یہ ہے کہ اپنے یعنی اسلامک کریکٹر سے لوگوں کو اپروچ کریں, لوگوں تک اسلام کا میسج پہنچائیں, تو آج بھی لوگ سننے کے لیے بھی تیار ہیں اور اسلام قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. میں تو خود اس چیز کو اپنی زندگی میں میں نے محسوس کیا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ الحمدللہ ملتے ہیں کہ جب حق بات ان کے سامنے آتی ہے اور اچھے انداز میں آتی ہے, پازیٹو وے میں, ریشنل وے میں, تو لوگ اس کو سننے کے لیے بھی تیار ہیں اور ماننے کے لیے بھی تیار ہیں. یہاں تک کہ لوگ ایسے بہت ہیں کہ جو اپنا جان, مال, وقت, بیوی, بچے, گھر, پریوار, سماج سب قربان کر دیتے ہیں. تو آخر یہ تاثیر کہاں سے آتی ہے, یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سچائی کی وجہ سے آتا ہے, ورنہ کوئی آدمی اپنا جان, مال, وقت, بیوی, بچے قربان نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں ہم اگر محنت کریں تو لوگوں تک صحیح میسج پہنچا سکتے ہیں, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک ہم صحیح میسج پہنچائیں اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں. بے شک. مولانا اب یہ بتائیں آپ کہ جس ادارے سے آپ جڑے ہیں, مرکز المعارف, جی. وہاں پر آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, وہاں کیا کرتے ہیں آپ؟ دراصل مرکز المعارف ایک ایسا ادارہ ہے جو آسام بیسڈ ہے, تقریباً 20 سال سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے جی, اور مختلف ایکٹیویٹیز ہیں. جی, میرے انڈر میں جو پروگرام ہے اس میں ایک تو دلی برانچ میں علماء دین کی انگلش اور کمپیوٹر کی 2 سالہ مکمل فل ٹائم کوچنگ ہے, جی, جس سے کہ ان کو اس لائق بنایا جا سکے کہ وہ دین کو انگلش اور کمپیوٹر کے ذریعے ریپرزینٹ کر سکیں, اور جو اسلام کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو وہ دور کر سکیں, لوگوں کو صحیح اسلام پیش کر سکیں, اور آئے دن کے جو چیلنجز ہیں ان کو بھی دور کر سکیں.
اور اسکولس کا ایک سلسلہ ہے آسام میں، نارتھ ایسٹ میں 10 اسکولس ہیں، جی انگلش میڈیم بورڈنگ اسکولس ہیں جہاں مکمل دنیاوی تعلیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دینی ماحول ہے. جی آج اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسل کو، اپنی جنریشن کو ایسا ماحول دیں کہ وہ دینی ماحول میں دنیاوی تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، سائنٹسٹ بنے، بزنس بنے، لیکن وہ دیندار ہوں، مسلمان ہوں. تو میری 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک تو دلی برانچ کی ہے اور دوسری آسام میں اسکولس کی ہے. اس کے علاوہ یہ مرکز آسام کے غریب مسلمانوں میں، غریب انسانوں میں خدمت کا کام کرتا ہے. اس کے اندر میں دارالیتامہ ہے، اس کے اندر میں ریلیف میزرز ہیں، میڈیکل ایکٹیویٹیز ہیں، اسکالرشپس ہیں، مختلف سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں. اور الحمدللہ اس کی برانچز ممبئی میں ہے، دلی میں ہے، بنگلور، کلکتہ، گوہاٹی، اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. نارتھ ایسٹ میں غالباً کرسچینٹی جو ہے غالب ہے، تو ان حالات میں وہاں کی مشنریز کے سامنے آپ کا جو کام چل رہا ہے اس میں کبھی کوئی ٹکراؤ یا کوئی اختلاف ایسا کچھ پیدا ہوا؟ نہیں، ایسا تو الحمدللہ نہیں ہوا ہے. جی. اور پازیٹو وے میں ہم کام کریں گے اور بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی اپوزیشن کے ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سماج کو سدھاریں، اپنے گھر کو سدھاریں، اپنے ماحول کو سدھاریں، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم ہو. تو ایسا کوئی مخالفت نہیں ہے، نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے ہے، نہ مشنریز کی طرف سے ہے. لیکن یہ ہے کہ مشنریز کی جو اسپرٹ ہے وہ قابل تعریف ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے اور اس سلسلے مسلمان بہت پیچھے ہیں. مسلمانوں کے اندر بھی اس سے زیادہ اسپرٹ ہونی چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کے سلسلے میں، میڈیکل کے سلسلے میں اور لوگوں کے جو ریلیف میجرز ہیں اس کے سلسلے میں کام کریں. اب ایک اور سوال آپ سے کر رہا ہوں، وہ ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے تعلق سے آپ کے کیا تاثرات ہیں اس ادارے کے تحت؟ الحمدللہ میں ابھی تقریباً 5 سال پہلے 1994 میں یہاں آیا تھا. اس وقت یہ پورا انفراسٹرکچر میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن ابھی میں 1999 میں آیا ہوں اور تمام حضرات سے ملاقات ہوئی اور یہاں کا جو پورا سسٹم ہے وہ میں نے دیکھا اور اللہ سے دعا کی کہ سب سے پہلے تو اس کے لیے بڑی جگہ ہو، اپنی جگہ ہو اور بڑی جگہ ہو جس سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور پروگرام کو صحیح یعنی سسٹمیٹکلی آرگنائز کیا جا سکے. اور اس کے ذریعے جو دعوت کا کام ہو رہا ہے، لوگوں تک اسلام کا میسج پہنچ رہا ہے، یہ بہت ہی اہم کام ہے، بہت اس کی ضرورت ہے اور پوری دنیا میں اس کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ ہندوستان جیسے ملک میں ایک نعمت کے طور پہ ہے، گفٹ ہے لوگوں کے لیے. لوگوں کو اس سے بہت فائدے ہو رہے ہیں اور بہت اللہ کا فضل ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی دعوت کا کام لے رہے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہندوستان میں کم سے کم پڑھے لکھے لوگوں میں اسلام کی صحیح پکچر سامنے آئے گی اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور صحیح جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہوگی. یہ دعوت کے لیے ہمارے یہاں ہم نے موجودہ جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو اپنایا ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ماڈرن ٹیکنالوجی کا اسلام کو فروغ دینے میں کیا رول ہے؟ دراصل اگر ہم ان ماڈرن ٹیکنالوجیز کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو ہم بہت پیچھے رہیں گے. اور ویسے بھی مسلمانوں کو بہت ہی بیکورڈ کہا جاتا ہے. بیکورڈ ان دا سینس کہ آدمی فیتھ کے معاملے میں، بلیف کے معاملے میں، ایمان اور یقین اور اعمال کے معاملے میں تو وہ بیکورڈ ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ پیچھے کی چیزوں کو انہوں نے لیا ہے، لیکن وہ بہت ضروری ہیں اپنے ایمان کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے. لیکن دنیاوی جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ان کے استعمال کے بغیر ہم لوگوں کو اپروچ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ہمیں باہر سفر کرنا ہے تو جہاز میں بیٹھنا ہوگا، کہیں دور جانا ہے تو ٹرین میں بیٹھنا ہوگا، بس میں بیٹھنا ہوگا اور ٹیلی فون استعمال کرنا ہوگا، موبائل استعمال کرنا ہوگا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہیں. تو ہم اسلام کی دعوت دینے کے لیے جو اللہ کی گفٹ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، ان کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی جس کو موقع دیا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اسلام کا صحیح ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے. اس سلسلے میں کچھ لوگوں کی رائے ہم سے مختلف ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ ذرائع ابلاغ جو ہیں یہ ایک طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں مسلم امت کو. جیسے مثلا ایک ٹی وی ہے، ٹی وی کا ایک ایسا میڈیا ہے جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا نقصان دہ، جبکہ ہم اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اسلام کی تعلیمات پھیلا سکتے ہیں. مگر لوگوں نے اس کو نفی جو پہلو ہے اس کو لے کر زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. جی دراصل ہر چیز کے نگیٹو اور پازیٹو اسپیکٹس ہیں. ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کے دائرے میں، قرآن اور حدیث کے دائرے میں پازیٹو اپروچ کو لینا چاہیے. اگر ہمیں اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہمیں اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور فائدہ پہنچانا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ کے یہاں جا کر کے حساب کتاب بھی دینا ہے.
خیر یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی بھائیوں اور بہنوں جناب محمد عمر گوتم صاحب کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی گفتگو کا جو خاص انداز تھا وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اور جو چیز جس کی وجہ سے آپ کے دل میں انقلاب پیدا ہوا اور آپ اسلام کی طرف آئے وہ تھا جناب ان کے پڑوسی جو تھے ان کے اخلاق، جس نے آپ کو بہت متاثر کیا. تو دوستو یہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تھے جس نے کائنات کا رخ بدل دیا. آئیے ہم آج کے اس پروگرام کو اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ بارک تعالی ہمارے اخلاق کو اتنا اچھا کر دے کہ ہم پھر سے ایسے مسلمان بنیں جس کی وجہ سے دین جو ہے پوری دنیا پر غالب آ جائے. خدا حافظ. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. دنیا میں ہر باپ اگر بیٹی کا قاتل بن جائے اپنے بیٹے کی خاطر تم بہو کہاں سے لاؤ گے؟ واہ، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. وہ زندگی کی حقیقت کہاں سمجھتے ہیں، ستارے چاند کی قیمت کہاں سمجھتے ہیں. واہ، پیار پر اس کے بھروسہ میں کروں بھی کیسے، دوستوں کو میری ہر بات بتا دیتا کہ وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے، خلاف اپنے بہت دن تو زمانہ کر لیا. واہ. اس اتوار کاروان سخن میں دیکھیے یوم جمہوریہ کے موقع پر حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے، جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صبا میری نظر عقیدت لے جا، صبا میری نظر عقیدت لے جا، سلام و پیام محبت لے جا، صبا میری نظر عقیدت لے جا. گوہر ہے چشم بصیرت لے جا، گوہر ہے چشم بصیرت لے جا، یہ جتنے ہیں عشق ندامت لیے جا، یہ جتنے ہیں عشق ندامت لیے جا، صبا میری نظر عقیدت لیے جا. میری بدرگاہ خط میں
رسالت لیے جا، بدرگاہ خط میں رسالت لیے جا، صبا میری نظر عقیدت لیے جا، بچھانا مدینے کی ایک ایک گلی میں، بچھانا مدینے کی ایک ایک گلی میں، یہ گلہائے داغ محبت لیے جا، یہ گلہائے داغ محبت لیے جا، صبا میری نظر عقیدت لیے جا، سلام و پیام محبت لیے جا، سکون آب زمزم کے چھینٹوں سے ہوگا، سکون آب زمزم کے چھینٹوں سے ہوگا، میرے سوز دل کی حرارت لیے جا، میرے سوز دل کی حرارت لیے جا، ارادہ اگر ہے طواف حرم کا، ارادہ اگر ہے طواف حرم کا، میرے اشک بھی ابر رحمت لیے جا، میرے اشک بھی ابر رحمت لیے جا، صبا میری نظر عقیدت لیے جا، میرے دید دل کا اللہ مالک، میرے دید دل کا اللہ مالک، میرے دید دل کی حسرت لیے جا، میرے دید دل کی حسرت لیے جا، صبا میری نظر عقیدت لیے جا، طلب کی بشارت مجھے آ کے دینا، طلب کی بشارت مجھے آ کے دینا، میرا ذوق شوق زیارت لیے جا، میرا ذوق شوق زیارت لیے جا، صبا میری نظر عقیدت لیے جا، سلام و پیام محبت لیے جا، صبا میری نظر عقیدت لیے جا، دل کو میرے قرار دے یا رب، کام سارے سنوار دے یا رب، دل کو میرے
قرار دے یا رب کام سارے سنوار دے.